آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ 17 ارب کے میگا کرپشن اسکینڈل کے مرکزی ملزم ضمیر عباسی کو اینٹی کرپشن کی عدالت میں پیش کر کے ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا، جس شاہانہ انداز میں انہیں پیش کیا گیا عدالت میں وہ سب کچھ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور اس وقت بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ کس ہنستے مسکراتے کہہ کے لگاتے ہوئے جھومتے جامتے ہوئے بے خواہ و خطر وہ عدالت میں پیش کیے گئے۔ اس شاہانہ پروٹوکول نے تو انمول اور پنکی کے اس پروٹوکول کو بھی مات دے دی، جس پروٹوکول کے نتیجے میں جو ہے اس وقت سندھ حکومت اتنی زیادہ مشتعل ہو گئی تھی، اتنی بے قابو ہو گئی تھی، اتنا ان کا جلال میں آ گئی تھی کہ انہیں جو ہے فوری طور پر ایس ایچ او گارڈن، ایس آئی او گارڈن، ڈی ایس پی، ایس پی سب کو جو ہے معطل کر کے اپنا غصہ اتارنا پڑا۔ لیکن اس کیس میں کیا ہوا؟ شاہانہ پروٹوکول انہیں دیا گیا، ان عدالت میں پیش کر دیا گیا اور ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا، لیکن سندھ حکومت کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کا سویا ہوا ضمیر جو ہے وہ نہیں جاگ سکا اس ضمیر کو پروٹوکول دینے کی شکل میں، کیونکہ ضمیر جو ہے وہ ان کا اپنا تھا، اور اپنا ضمیر جب سو جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، پھر بم کے دھماکے بھی کر دو، بم کے گولے بھی پھینک دو، وہ پھر نہیں جاگتا۔ اسی طریقے سے اس کیس میں بھی جو ہے سندھ حکومت جو ہے وہ نہیں جاگ سکی، تو اس طرح سے سندھ حکومت کا دورہ معیار جو ہے وہ ہمیں اس کیس میں صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ اب ہم نے کل کے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ضمیر عباسی جو ہے اسے سی آئی اے کی تحویل میں دے دیا گیا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ جو تحویل میں دیا گیا ہے یہ کیا ضمیر عباسی کا کام اتارنے کے لیے دیا گیا یا ان کا کام سنوارنے کے لیے۔ میں اپنی جگہ پر، اپنی خبر پر قائم اور دائم ہوں۔ ضمیر عباسی اب اس وقت بھی سی آئی اے کی تحویل میں ہے۔ ضمیر عباسی اب اس وقت بھی سی آئی اے کی تحویل میں ہے۔ ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو ایس آئی او کے ایس ایس پی ہیں، انہی کے پاس رکھا گیا ہے۔ وہیں سے جو ہے وہ اینٹی کرپشن پولیس والے آئے، انہیں کورٹ لے گئے، ایک خانہ پوری کرتے ہوئے جو ہے عدالت سے ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا۔ جتنے وہ حشاش بشاش خوش و خرم دکھائی دے رہے ہیں، تو کوئی اندھا بھی جو ہے وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ معاملہ ہو چکا ہے، ڈیل ہو چکی۔ کل میں نے کہا تھا کہ پورے 1.5 ارب کی ڈیل ہوئی ہے، ڈیل کروانے والا کون ہے وہ میں نے بتا دیا۔ اب میں یہ بتاتا چلوں کہ سی آئی اے میں رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ سی آئی اے میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کو ملنا چاہے وی وی آئی پی وہ بآسانی مل سکتے ہیں۔ اینٹی کرپشن میں یہ تمام چیزیں میسر نہیں ہیں۔ ایک تو اینٹی کرپشن خود ان کا اپنا ایک سسرال ہے، ملزم ضمیر عباسی کا۔ اینٹی کرپشن کے افسران ہو یا وہاں کے در و دیوار ہو، سب کے سب جو ہے وہ خود ضمیر عباسی کو جو ہے سلامی دیتے ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ انہیں اینٹی کرپشن کے حوالے نہیں کیا گیا۔ یہ وہی اینٹی کرپشن ہے جس میں انہیں لانے کی پاداش میں ایک فرشتہ صفت افسر جو ہے وہ انہیں بھی جو ہے وہ اس ملزم ضمیر عباسی نے ڈسنے سے گریز نہیں کیا، جو انہیں اینٹی کرپشن میں لائے تھے، اور نہ صرف لائے تھے بلکہ اپنا پورا چیئرمین کا اختیار جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا تھا۔ ان پر اتنا اندھا اعتماد کیا تھا، اور وہ اندھا اعتماد کا نتیجہ کیا ہوا؟ مجھے حضرت علی کرم الوجہ کا قول یاد آتا ہے کہ کسی پر جب احسان کرو تو ان کے احسان سے پھر اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بالکل وہی کیس ہوا کہ جس بہت فرشتہ صفت افسر نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر اینٹی کرپشن میں لانے کا گناہ یا جرم کیا، بعد میں انہیں بھی جو ہے انہوں نے ڈسنے سے گریز نہیں کیا، اور پورے ان سے 20 لاکھ روپے جو ہے
رشوت وصول کی کہ ہم نے نیب کو دینا ہے، جو آپ کے خلاف انکوائری چل رہی ہے، نیب کے افسران 20 لاکھ مانگ رہے ہیں، تب آپ کا کیس بند ہوگا۔ یہ وہ ضمیر عباسی ہے، یہ خود اینٹی کرپشن کے ذرائع بتاتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کہتی ہے کہ انہوں نے اتنا سنگین گناہ کیا ہے اپنے اس محسن کے ساتھ جنہوں نے انہیں جو ہے وہ اینٹی کرپشن میں لانے کا گناہ اور جرم کیا۔ تو اینٹی کرپشن میں ان کا اتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے، وہ اینٹی کرپشن جہاں پر یہ دوسروں کو مہمان بنا کے لایا کرتے تھے، حالات نے، تقدیر نے انہیں اسی اینٹی کرپشن کا ایک شاہی مہمان بنا کر جو ہے پیش کر دیا۔ عدالت میں انہیں پیش کیا گیا، کوئی ہتھکڑیاں نہیں تھی۔ کہاں گیا آپ کا سن حکومت کا وہ معیار جو اپلائی کیا گیا تھا انمود اور پنکی پر، کہ ان کا گناہ یہ جرم تھا کہ ان کے 2 نمبری جو ہے وہ کوکین سے جو ہے وہ ایک سینیٹر کی اور ایک وزیر کی جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس لیے جو ہے سندھ حکومت کو غصہ آیا، تاؤ آ گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی جو ہے وہ رعایت نہ دی جائے عورت ہونے کے باوجود۔ لیکن یہاں 17 ارب کا میگا کرپشن والے کو تو آپ نے ہتھکڑی نہیں لگائی، آپ نے کورٹ کے روبرو پیش کر دیا۔ عدالتیں پاکستان کی کیسی ہے آپ سب کو پتہ ہے، یعنی کہ ایک خاتون جو مقدمہ لڑ رہی ہے بلوچستان کا، انہیں تو آپ نے عمر قید کی سزا دے دی، اور وہ ملزمان جنہوں نے پوری بلدیہ فیکٹری کو آگ لگا کر جو ہے 250-300 لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا، ان کو آپ کی عدالت نے جو ہے باعزت بری کر دیا۔ اب ان عدالتوں سے آپ کیا توقع رکھو گے کہ یہ 17 ارب کے میگا کرپشن کے مرکزی ملزم کو کیا وہ سزا دے گی، انہیں کالا پانی بھجوا دے گی؟ یہ کرے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ خانہ پوری ہے، ایک پروسیس سے انہیں گزارا جا رہا ہے تاکہ وہ کلین چٹ ان کو مل جائے اور وہ باعزت بری دوبارہ انہیں جو ہے دوسروں کو بھی لوٹنے کا، تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا ایک اور موقع ملا جائے۔ یہ اس لیے اس پروسیس سے انہیں گزارا جا رہا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہیں CIA میں رکھا گیا ہے، کون کون ان سے ملنے آئے، کس کس کا پیغام کون لے کر آیا؟ شرجیل میمن کا پیغام، ان کا PSO جو ہے ٹنڈو محمد خان کا اعجاز کھوسو آئے، ملاقات کر کے گئے، لمبی چوڑی طویل ملاقات کر کے کیا پیغام لایا تھا شرجیل میمن کا، انہوں نے کیا جواب دیا، کیا پیغام لے کے گئے، یہ کون بتائے گا ہمیں؟ ملاقات کروائی گئی CIA سینٹر میں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ تیمور ڈومکی جو ہے وہ AG مجید کا قاصد بن کر آیا، نمائندہ بن کر آیا۔ AG مجید سے مراد ہے کہ صدر مملکت کا 2-2.5 گھنٹے کی ان کی ملاقات ہوئی ہے، بند کمرے میں، AC والے کمرے میں، سب کچھ پیتے پلاتے رہے، کہہ کے لگاتے رہے۔ کیا پیغام تھا؟ کون ہمیں بتائے گا؟ کیا کہا انہوں نے، کیا کہا انہوں نے، کیا کہا؟ اس کے بعد جو ہے وزیر داخلہ کا میسنجر آیا جو کہ وہ کیا ملاقات کر کے گیا، کیا بات ان سے ہوئی، کیا پیغام تھا وزیر داخلہ سندھ کا؟ اس طریقے سے IG سندھ کا نمائندہ آیا، ملاقات کر کے گیا، طویل ترین ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ تو چل رہا ہے، گرفتار بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے۔ کون ہمیں اس کے بارے میں بتائے کہ آخر یہ ٹوپی ڈرامہ چل کیا رہا ہے؟ اب پاکستان کی عدالتیں جو اتنے بڑے بڑے قتل کے 300 لوگوں قاتلوں کو باعزت بری کر سکتی ہے، اور ایک بے گناہ خاتون کو جو ہے وہ بلوچستان کا مقدمہ لڑنے کی پاداش میں عمر قید کی سزا دے سکتی ہے، تو پھر آپ اس عدالتی نظام سے اس 17 ارب کے میگا کرپشن کے کیس سے کہ ملزم کو سزا کی توقع رکھو گے؟ نہیں، یہ بھی باعزت بری ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ڈیلے ٹیکٹس سے جو ہے معاملہ چلتا رہے گا، اور پھر فنی جو ہے وہ جواز پیش کر کے ٹیکنیکل بنیادوں پر ہی ان کا کیس بھی ختم ہو جائے گا جس طریقے سے۔ اور اس وقت جو بڑے بڑے عہدوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی تو قتل جیسے کیسوں میں جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں، کیس ختم ہو چکا ہے ٹیکنیکی بنیادوں پر۔ تو یہ تو پاکستان کا نظام ہے انصاف کا، جس پر ایک نہیں، دو نہیں، لاتعداد سوالات کھڑے ہو گئے۔ میں نے 2-3 مثالیں دی۔ تو یہ کیس اب اس وقت ہے ضمیر عباسی کا۔ میں نے کل پروگرام کیا تھا کہ یہ جلوہ افروز ہو گیا، ہماری خبر درست ثابت ہوئی، اینٹی کرپشن نے انہیں جو ہے وہ پیش کر دیا کورٹ میں، ریمانڈ لے لیا، 5 دن کا جسمانی ریمانڈ ہے۔ کیا ہوگا آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کیس پر بھی میرے ساتھ مل کر آپ سب پڑھ لیں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک پروسیس چل رہا ہے، اس میں ان کو کلین چٹ مل جائے گی۔ اتنے بڑے تونگر لوگوں کے لیے یہی سزا ہوتی ہے کہ یہ گم کر دیے جاتے ہیں اور 4-5-8 دن یہ مہمان رہتے ہیں۔ اس میں ان کی کٹائی ہوتی ہے، پٹائی ہوتی ہے، اس پہ ان کی ویڈیو بنتی ہے، اس میں ان
इनकी ऐसी की तैसी हो जाती है, और उसके बाद जब इनको कोर्ट के रूबरू पेश कहते हैं तो फिर देखो कितने हशाश बशाश नज़र आते हैं। यानी कि सब कुछ इनका हो चुका है, ये सज़ा भुगत चुके हैं और ये अब मुक मुका करके बाहर आए हैं और अब ये केस ख़त्म हो जाएगा। ये तनाज़ीन इस वक्त का हमारा जो है वो ज़मीर अब्बासी की गिरफ़्तारी और इस 17 अरब के केस का ड्राप सीन। इसमें आप कोई उम्मीद न रखें कि कुछ भी नहीं होगा। ये सब धोखा है, फ्रॉड है, बस केस ख़त्म हो गया। जिन्होंने पकड़ा था अब खुद कहते हैं कि मुझे लाहौर से गिरफ़्तार किया गया है, हम कहते हैं कराची से पकड़ा गया, वो कह रहा है मुझे लाहौर से पकड़ा है। पता नहीं इसमें हकीकत क्या है, लेकिन ये हकीकत है कि उन्हें आज एंटी करप्शन की अदालत में पेश कर दिया गया। नाज़रीन, ये था इस वक्त का हमारा प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ दिया जाता हूँ।